ملک میں آرمی چیف کی تعیناتی سے متعلق سرگوشیاں، افواہیں، چیموگوئیاں پوری قوت سے مسلسل تسلسل سے جاری ہیں۔ کل بھی ڈان اخبار نے خبر دی تھی کہ حکومت موجودہ آرمی ایکٹ میں تبدیلی کی خواہاں ہے اور اس کے لیے پس پردہ کاوشیں جاری ہیں۔ آرمی ایکٹ میں مجوزہ ترمیم کے بعد وزیر اعظم جب چاہیں جس جنرل کی محض ایک نوٹیفیکیشن کے ذریعے ملازمت میں توسیع کر سکیں گے۔ وزیر دفاع جناب خواجہ محمد آصف نے اس خبر کی تصدیق بھی کی ہے۔ انہوں نے ایک ٹویٹ میں کہا کہ آرمی ایکٹ میں کوئی بڑی تبدیلی نہیں کی جا رہی۔ سپریم کورٹ نے 2019 میں فیصلے میں آرمی ایکٹ کی متعلقہ شقوں کا جائزہ لینے کی ہدایت کی تھی، جس کے مطابق سروسز چیفز کی مدت ملازمت پر قانون سازی درکار ہے۔ گویا کہ اس پر بڑی سرعت سے کام ہو رہا ہے اور یہ تجویز پر کام چل رہا ہے۔ ٹائمنگ اس کی بہت اہم ہے، پس پردہ نہ جانے کیا کچھ ہو رہا ہے، کیونکہ جتنے منہ اتنی باتیں، اور ایسی بھی بات نہیں ہے کہ یہ سب اڑائی ہوئی گفتگو ہے۔ یقیناً اس پورے معاملے کو اس نے بہت ہی گنجلک کر دیا ہے۔ اس ترمیم کے بعد وزیر اعظم کو اختیار حاصل ہوگا کہ وہ مدت ملازمت ختم ہونے کے بعد بھی آرمی چیف یا جلد ریٹائر ہونے والے کسی بھی سینئر آفیسر کو آئندہ احکامات تک اپنے فرائض جاری رکھنے کا حکم دے سکتے ہیں، جبکہ موجودہ قانون کے تحت آرمی چیف کے دوبارہ تقرر یا مدت ملازمت میں توسیع کے لیے وزارت دفاع کے ذریعے سمری جاری کی جا سکتی ہے، جس کی پہلے وزیر اعظم اور اس کے بعد صدر مملکت حتمی منظوری دیتے ہیں۔ لیکن پاکستان آرمی ایکٹ میں جو مجوزہ تبدیلی ہے، یعنی کہ جو اس وقت بات کی جا رہی ہے، جو کوشش کی جا رہی ہے، وہ وزیر اعظم اس کے بعد وزیر اعظم صرف ایک نوٹیفیکیشن کے ذریعے اپنے حکم کے ذریعے آرمی چیف کو برقرار رکھ سکیں گے یا کسی لیفٹیننٹ جنرل سے کہہ سکیں گے کہ وہ اپنے عہدے پر قائم رہے، اور اس طرح سے فوج کے ادارے کی جو آزادی ہے یا اس کا جو اختیار ہے، جو اس کی خود مختاری ہے، جس کی آئین پاسداری کرتا ہے، اس حوالے سے ایک نئی صورتحال پیدا ہو جائے گی، اور وزیر اعظم کے ایڈمنسٹریٹو معاملات میں بھی اور پھر اس قسم کے دوسرے کلیدی معاملات کے حوالے سے بھی وزیر اعظم کے تابع ہو جائے گی آرمی کی یہ سینئر اسٹرکچر اور جو ہیرارکی ہے۔ ڈان اخبار لکھتا ہے کہ قانونی تبدیلیوں سے متعلق وزارت دفاع کی سمری سے پتہ چلتا ہے کہ ترمیم کی تجویز اصل میں مقتدر حلقوں کی جانب سے دی گئی تھی۔ ایک ریٹائرڈ دفاعی سیکرٹری کے مطابق حکومت یا کسی بھی سروسز کی جانب سے ٹیکنیکل طور پہ صرف لیفٹیننٹ جنرل اور اس کے نیچے ریٹائرڈ ہونے والے کسی آفیسر کو کسی نئی قانون سازی کے بغیر بھی ضرورت کے مطابق خدمات جاری رکھنے کا کہا جا سکتا ہے۔ اس بیک گراؤنڈ میں نئی حکومت کے قیام تک جنرل باجوہ کو عہدے پر برقرار رکھنے کی بھی تجویز سامنے آئی ہے، یعنی نئی حکومت کے قیام کے بعد فیصلہ ہوگا کہ نیا آرمی چیف کون ہو۔ آج تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان نے آرمی چیف کی تعیناتی سے متعلق کیا کہا، ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ اب قانون بدل رہے ہیں، آرمی ایکٹ بدل رہے ہیں، صرف ان کا ایک مقصد ہے کہ کسی طرح ہم آرمی چیف بھی وہ لے آئیں جو ہمارے ایجنڈا پہ کھڑا ہو جائے، جو ہمیں تحفظ دے، جو ہمیں بچائے۔ تو ساری کوشش یہ ملک کے لیے نہیں ہے، یہ سارا مقصد یہ ہے کہ جو ہم نے 30 سالوں میں جو چوری کی اور خاص طور پہ پچھلے 10 سال میں، ہم کسی طرح اس کو بچا لیں۔ ان کا کبھی مقصد آرمی چیف کو اپنا آرمی چیف لانے کا یہ نہیں ہے کہ وہ آرمی کے ادارے کو مضبوط کرے گا، وہ پروفیشنل ہوگا۔ میں آرمی کے ان کے اوپر جو بھی کنٹینڈرز ہیں ان کے اوپر بات نہیں کر رہا، میں ان کی نیت کے اوپر بات کر رہا ہوں۔ بہت اہم موضوع ہے، اس پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں اخبار ڈان سے منسلک پاکستان کے ممتاز سینئر دفاعی امور کے جرنلسٹ جناب باقر سجاد ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بہت بہت شکریہ باقر سجاد صاحب۔ اب اس قدر افواہیں ہیں اور یہ چیمگوئیاں ہیں، خبریں ہیں، گفتگو ہے، اور گو کہ ابھی اس کا جو پروسیس ہے اس میں بنیادی جو چیزیں ہیں پرہیپس وہ ابھی کچھ نہیں شروع ہوئی، کہ جو پہلا جی ایچ کیو سے پینل جانا ہے ایلیجیبل آفیسرز کا سیکرٹری ڈیفینس کو ڈیفینس منسٹری میں، وہ شاید ابھی تک نہیں گیا ہے، یقینی طور پہ ابھی تک نہیں گیا ہے۔ اس کے بعد پھر انہوں نے اس کی سمری بنا کے پرائم منسٹر کو بھیجنی ہے، پھر پرائم منسٹر نے اس میں سے جو ہے ان کی ثوابدید ہے جس کو وہ کریں وہ کر دیں۔ لیکن اسی دوران یہ لگتا ہے کہ اس پروسیس سے پہلے ہی حکومت اس سلسلے کو انفلوئنس کرنا چاہتی ہے، جو پرانا جو روایتی نظام ہے اس حوالے سے اس طرح سے کوئی چیز چلے، اس کو انفلوئنس کرنا چاہتی ہے خاص طور پہ حکومت۔ اور پھر اس میں مختلف ظاہر ہے کہ گفتگو آ رہی ہے، بات آ رہی ہے کہ جس کا ہم انڈیپینڈنٹلی کنفرم نہیں کر سکتے کہ کوئی پرٹیکولر چوائس ہے جس کی وجہ سے وہ اس قسم کے چینجز کرنا چاہ رہے ہیں۔ آپ کی کیا معلومات ہے؟ کامران صاحب، اصل میں جو بنیادی مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ تمام سیاستدان جو ہیں، چاہے وہ ڈیوائڈ کی اس طرف ہیں یا اس طرف ہیں، سب کے سب جب اقتدار میں ہوتے ہیں تو انسیکیور فیل کرتے ہیں، یا اپوزیشن میں ہوتے ہیں تو خواہش ہوتی ہے کہ ہمیں
ادھر سے سپورٹ ملے تاکہ ہم اقتدار میں پہنچیں. اور یہ سب کا سب جڑا ہوا ہے جو ہمارا سول ملٹری امبیلنس جو اس ملک میں پایا جاتا ہے اس سے متعلق ہے. اور یہ انتہائی تشویشناک بات ہے اور قابل افسوس ہے کہ ایک آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ کو اس طرح سے پولیٹیسائز کر دیا گیا دونوں سائڈ سے اپنی اپنی پریفرنسز ظاہر کر کے. اب یہ پریفرنسز آپ لازمی نہیں ہوتا کہ بول کے ظاہر کریں، لیکن آپ کے ایکشنز سے اظہار ہوتا ہے کہ جی آپ فلاں کو پریفر کریں دوسرے کو کریں. اب یہ چیز نہ تو ملک کی سلامتی کے لیے خوش آئند ہے، نہ ہی جو ادارے کی جو فنکشننگ ہے اس کے لیے اچھی ہے. جنرلی باقر صاحب یہ بات بالکل صحیح ہے، یہ آپ کی بات ہے بالکل. جنرلی اس پرسپیکٹو کے لیے تو یہ ضروری بات ہے، مگر یہ جو اب نئی بات سامنے آئی ہے کہ گورنمنٹ آرمی ایکٹ میں جو ہے وہ اس کو امینڈ کرنا چاہتی ہے، اور اس حوالے سے ظاہر ہے کہ اس ٹائمنگ کے لحاظ سے جو کچھ وہ کرنا چاہ رہے ہیں، جو اس کی ہم نے دیکھا خبریں ساری چیزیں سامنے آئی ہیں، یہ کافی ایک بڑی انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ ہے. یہ پھر جو گورنمنٹ کی انٹینشن ہے اس حوالے سے اس میں کچھ ریفلیکشن آ رہی ہے اس کی. جی کامران صاحب، میں اسی طرف آ رہا تھا کیونکہ میں ایک پریمبل بتا رہا تھا کہ انسیکیورٹیز جو پالیٹیشنز میں ہیں، لیکن اس وقت جو سچویشن یہ ہے کہ یہ جو جس امینڈمنٹ کی طرف بات ہو رہی ہے، جس کی ایک سمری ڈیفنس منسٹری کی طرف سے کیبنٹ کمیٹی آن لیجسلیٹو کیسز کے پاس گئی ہے، اور اب 17 دن ہو گئے ہیں وہ ریفرنس گیا ایک سمری گئی ہوئی ہے، اس پہ پروگرس نہیں ہوئی. اب یہ اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جو اس کا جو سمری کی جو کورنگ لیٹر اس میں کلیئرلی لکھا ہے کہ ان ترامیم کی جو پروپوزل آئی ہے وہ جنرل ہیڈ کوارٹرز کی طرف سے آئی ہے. اب یہ معلوم نہیں کہ یہ فوج اور حکومت کے درمیان کوئی بات چیت ہو رہی تھی، اس کے بعد یہ پریپیئر کی گئی، کیونکہ یہ نیچرلی یہ اس کا امپیکٹ جو ہے جو بھی اگر یہ لیجسلیشن ہو جاتی ہے، اور آئی ڈاؤٹ کہ اب ٹائم اتنا رہ گیا ہے کہ لیجسلیشن ہو سکے، اگر ہو جاتی ہے تو اس کا امپیکٹ آپ کے اگلے پروسیس کے اوپر پڑے گا. کسی کو ریٹین کیا جائے گا، یا جو 2 لفظ ایڈ کیے گئے ڈیٹینشن اور ریزگنیشن، یہ دونوں اس ساری صورتحال کے لیے امپورٹنٹ ہے. کیونکہ ایک کنٹینڈر جن کو سمجھا جا رہا ہے کہ سینئر موسٹ ہے، وہ 1 دن پہلے جو جنرل باجوہ کی ریٹائرمنٹ سے پہلے ان کی ریٹائرمنٹ ڈیٹ ہے، تو اگر اس کو پروسیس کو اوپر لایا جائے تو کسی کو ریزائن کرا کے پروسیس کو سپیڈ اپ کیا جائے تاکہ وہ ہو جائے، یا ان کو ریٹین کیا جائے. لیکن وہاں پر بھی یہ سوال اٹھتا ہے کہ اس پوری ایکسرسائز کا مقصد کیا ہے. جو 3 اسٹار جنرل ہیں اور ان سے نیچے کے رینکس ہیں، آپ کو یاد ہوگا جنرل شجاع پاشا کی دفعہ جب وہ DGISI تھے تو پرائم منسٹر گیلانی نے ان کو خود سے ایک ایگزیکٹو آرڈر کے ذریعے آگے ان کو ریٹین کر لیا تھا. تو اس کا مقصد کیا ہے؟ یہاں پر جو مطلب ایک ناقص رائے میں یا ایک سامنے میں سمجھتا ہوں کہ جو چیز ہم انفر کر سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ امپریشن نہیں لوگ دینا چاہ رہے تھے کہ ایکسٹینشن کہا کہ یہ جی کسی کی طرف سے کہا گیا، تو یہ ریٹینشن کا جو آپ کو مطلب ایک عام فہم سمجھ آتا ہے، تو کسی کو کہا گیا ہے کہ جی آپ کچھ عرصے کے لیے کنٹینیو کریں. تو یہ ایک ہمارا ایک رائے ہے کہ شاید جنرل باجوہ کو کچھ عرصے کے لیے جو ملک میں پولیٹیکل پولرائزیشن پائی جا رہی ہے اس میں یہ کنٹینیو کرنے کے لیے کہنے کی ایک کوشش ہو، لیکن اس پہ گورنمنٹ کو زیادہ کین نظر نہیں آ رہی. یہ سجیشن تو اپنی جگہ موجود ہے، اس کی اپنی ظاہر ہے کہ میرٹ اور ڈی میرٹس ہیں، لیکن اس کے ساتھ ہی یہ کیا اصل بات تو وہ ہے نا جو لندن میں فیصلہ ہوا ہے کہ وہ کیا فیصلہ ہے جو پرائم منسٹر شہباز شریف لندن سے لائے ہیں، اور نواز شریف صاحب نے اس سلسلے میں کیا جو ہے وہ لائن سیٹ کی ہے. پھر دوسری چیز یہ ہے کہ آفٹر آل انہیں اپنے الائز سے بات کرنی ہے، زرداری صاحب کا اس میں ایک بڑا رول ہوگا. اور تو اگر یہ سجیشن ہے، اگر یہ اپنی جگہ یہ سجیشن ہے اور یہ ایک چیز موجود ہے، تو اس پر کہیں نہ کہیں بیک گراؤنڈ میں تو بات چیت چل رہی ہوگی نا. جی کامران صاحب، یہ اگر آپ اس کی جو سمری کی ڈیٹ دیکھیں تو آپ کو چیزیں تھوڑی سی کچھ کلیئر ہونا شروع ہو جائیں گی کہ یہ سمری ڈیٹڈ ہے 1 نومبر کی. اب 1 نومبر کے بعد یقیناً کسی سطح پر ان کی بات چیت چلتی رہی ہے. جو پرائم منسٹر نے یکدم اپنا جو واپسی کا سفر تھوڑا سا اس کا جو روٹ تھا وہ چینج کیا اور دوحہ سے وہ لندن چلے گئے جبکہ ان کی ٹیم ادھر آ گئی، تو یہ چیزیں وہاں ڈسکس ہوئی ہیں. اور جو ہماری اطلاعات ہیں جو PMLN کے
ذرائع سے پتہ چلا ہے کہ میاں نواز شریف صاحب نے ایک ہارڈ لائن رکھی ہوئی ہے کہ جناب ان کو ریٹائر ہونا ہی ہے، اور ہماری جو پریفرنس ہے اس وقت، ہم اس کو مطلب پبلکلی تو نہیں ڈسکس کرتے، لیکن جن کے بارے میں کافی ایک بازگشت سنی جا رہی ہے، ان کو ہی اپوائنٹ کرنا ہے۔ وہ ایک سٹیل میٹ چل رہا ہے، اور آپ نے دیکھا ہوگا شہباز شریف صاحب جب واپس روانہ ہوئے لندن سے تو پھر ان کو ایک دفعہ اپنا ایک دن کے لیے وزٹ ایکسٹینڈ کرنا پڑا، تو جو ڈیل ایکسپیکٹ کی جا رہی تھی وہ میرا خیال میں میاں نواز شریف صاحب بطور قائد پی ایم ایل این کے وہ ان کو دینے کو تیار، مگر باقر صاحب یہ آپ کو پتہ ہے نا کہ نواز شریف صاحب کا انفلوئنس بہت ہے، لیکن وہ اس سلسلے میں ڈیسائسو فورس نہیں ہے، کیونکہ 13 جماعتی حکومت ہے، اور اس میں ہو نہیں سکتا کہ وہ چیز اگر ان کی سوچ کو، ان کی سلیکشن کو، ان کو اس ڈیسیشن کو کم از کم زرداری صاحب اسٹیمپ نہ کر دیں۔ زرداری صاحب کی اسٹیمپ بہت ضروری ہے، چاہے جو بھی فیصلہ کر لیں نواز شریف صاحب، وہ پریویل نہیں کر سکتا جب تک کہ ان کی جو کوئلیشن ہے وہ اس کو اپروو نہ کرے۔ نہیں کامران صاحب، پہلا ایک سٹیپ تو لینا ہے جی کہ میاں نواز شریف صاحب ایک ڈیل پہ ایگری کر جائیں، اس کے بعد وہ ہے کہ جو دوسرے الائز کو ساتھ لایا جائے، کیونکہ الٹیمیٹلی تو ڈیسیژن پی ایم ایل این کے جو شہباز شریف صاحب ہے انہوں نے لینا ہے۔ پیپلز پارٹی نے پبلکلی ویسے یہ کہا ہوا ہے کہ ہم اس پروسیس میں اپنے مطلب فنگرز برن نہیں کرنا چاہیں گے، ہم جو بھی گورنمنٹ فیصلہ لے گی ہم ان کو سپورٹ کریں گے۔ لیکن آپ کی بات درست ہے کہ زرداری صاحب کے اپنے بھی سٹیکس ہوں گے، پولیٹیکل سٹیکس ہیں، کہ جیسے ایک سمجھا جاتا ہے کہ آرمی کا ایک رول رہتا ہے گورننس میں، تو وہ اس میں چاہیں گے کہ ان کی انپٹ ہو، کیونکہ اس میں جو بظاہر لنڈن میں بات ہوئی ہے باقر صاحب، اس میں صرف اس بات پہ ایک ہارڈ لائن ویو آپ نے جیسا بھی جس کو ریفلیکٹ کیا وہ سامنے آیا نواز شریف صاحب کا، لیکن جو پاکستان کے ایشوز ہیں اس وقت، جو پولیٹیکل کمپلیٹ کویگمائر میں پاکستان ہے، ایک اکنامک کویگمائر کے اندر سنک کر رہا ہے ملک، اس کے اگر آپ نمبرز دیکھیں اس کا کوئی سلوشن نہیں ہے، اس کو ایڈریس کرنے کا کوئی نظام ابھی موجود نہیں ہے۔ مسئلہ صرف آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ نہیں ہے، مسئلہ تو یہ ہے، اور پھر پولیٹیکل پریشر اور عمران خان چلتا رہے تو کیسے چلے گا نظام؟ جی یہ اب ایک وہی بات ہے کہ افسوسناک انتہائی صورتحال ہے کہ آپ جہاں پر بھی چلے جائیں، آپ چاہے جو بھی نجی محفلیں ہو رہی ہیں، سب کی سب چیزیں اس چیز پر رکی ہوئی ہیں کہ جی اگلا آرمی چیف کون آ رہا ہے، کیونکہ ہم نے اپنی سیاست کو، اپنے جو بھی ہے آگے کے جو ٹریجیکٹری ہے جس کو ہم دیکھ رہے ہیں، اس کو اس چیز سے منسلک کر رکھا ہے، اور یہ ایک انفارچونیٹ ریالٹی رہی ہے کہ باقر صاحب ایکچولی آپ جہاں ہیں اسلام آباد میں، وہاں ڈیفینیٹلی صرف یہ بات ہے کہ آرمی چیف کون آ رہا ہے، پاکستان میں بھی یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے، لیکن جو بزنس کیپٹل ہیں جیسے ہم لوگ یہاں پر ہیں کراچی وغیرہ میں، یہاں پہ جی لائف جو ہے، بزنس لائف جو ہے، وہ اکانومی جو ہے، وہ جو کہ ملک کو چلانے کی ہے، جو ہارٹ اینڈ سول ہے ملک کی، وہ اس کی بات ہو رہی ہے کہ یہ سنک کر رہا ہے۔ لوگ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ملک جو ہے، اس کی اکانومی اور اس کا بزنس اور اس کا ٹریڈ اور اس کی انڈسٹری اور اس کی گروتھ، یہ سب سنک کر رہی ہے، بچے گا نہیں تو آرمی چیف کوئی بھی ہو وہ کیا کرے گا؟ جی یہ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے، اس چیز کی ریئلائزیشن اس وقت پولیٹیشنز کو نہیں ہو رہی کہ ہم نے اس سٹیل میٹ کو کراس کر کے اب آگے جانا ہے اور ان چیزوں کو ریزالو کرنا ہے۔ بہت شکریہ جناب آخر سجاد ہمارے ساتھ موجود تھے، اور اسی اکانومی کی، اسی بزنس کی، اسی ٹریڈ کی اور پاکستان کی گروتھ کی، پاکستان میں اکنامک سروائیول کی ہم بات کرتے ہیں، جو کہ بے پناہ اس وقت دباؤ میں ہے اور بہت ہی دگرگوں صورتحال ہے معیشت کی، اور اس پر ایک ہم پینل ڈسکشن کریں گے چھوٹے سے وقفے کے بعد۔